اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن کریم و سنت عبودیت موضوع گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو ضوابط بنائے ہیں، اصول مقرر کیے ہیں تمام انسانوں کے لیے، اولین و آخرین کے لیے، انہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں سنن کہا گیا ہے۔ سنت کی جمع ہے، طریقہ، ضابطہ اور قانون۔ سنت اللہ، اللہ کا بنایا ہوا قانون انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اور فلاح کے لیے۔ انسان کی ہدایت کے لیے ان سنن کو یقینی بنانے کے لیے کہ انسان اپنائے ان قوانین الہی کو اور عمل کرے ان پر، پہلی سنت عبودیت کی مقرر فرمائی ہے۔ پہلا ضابطہ انسان کے لیے عبودیت کا ضابطہ ہے، بندگی۔ عبودیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، تیار کرے الہی فرامین کی بجا آوری کے لیے۔ یہ آمادگی پیدائشی طور پر خود ہی خود انسان میں نہیں ہوتی، اس کی استعداد ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس آمادگی کو اپنے اندر انسان نے خود سے پیدا کرنا ہے۔ اس آمادگی کا ایک حصہ معرفت سے تعلق رکھتا ہے، آگاہی سے، کہ انسان اپنی آگاہی بڑھائے تاکہ اس کے اندر آمادگی پیدا ہو۔ نادانی، لا علمی، جہالت انسان کی آمادگی کو ختم کر دیتی ہے۔ آگاہی، مقصد کے بارے میں آگاہی، راہ کے بارے میں آگاہی، اس کی افادیت کے متعلق انسان کی آگاہی، یہ سب آمادگی کو بڑھا دیتی ہیں انسان کے اندر۔ دوسرا حصہ ان اصولوں کا ہے، ضوابط کا، فرامین کا، جنہیں انسان نے بجا لانا ہے، ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ان دونوں کے لیے یہ آمادگی جو ارادے کی ہو، معرفت کے لحاظ سے ہو، عزم کے لحاظ سے ہو، قلبی آمادگی ہو، ذہنی آمادگی ہو، جب انسان اپنی حالت اس طرح سے بنا لیتا ہے، اسے عبد کہتے ہیں، اور عملاً فرمان الہی بجا لانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بندگی انسان کے لیے ایک عبودیت رب کا ذکر ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ۔ ایک عبودیت و بندگی رب کی ہے۔ رب کی بندگی کا معنی یہ ہے کہ انسان محتاج پرورش و رشد ہے، پودے کی طرح، اور نظام پرورش، سامان پرورش رب کے ہاں ہے۔ اس لیے انسان محتاج ہے کہ رب سے اپنی پرورش کا سامان و نظام دریافت کرے، اور یہی امور اپنے رب سے لینا اور ان کو بجا لانا بندگی رب ہے، ربوبیت کی بندگی ہے، اطاعت ہے، فرمان برداری و تابعداری ہے رب کی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں عبودیت الہ کا بھی ذکر ہے کہ انسان بندگی کرے الہ کی، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اس کا۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، لا رب سوا ہو، اسی طرح اللہ کے علاوہ الہ بھی نہیں ہے۔
الہ سے مراد بھی بندگی ہے. الہ سے مراد وہ ہستی ہے جس کی بندگی کی جائے، اطاعت کی جائے. جیسے رب بھی وہ ہستی ہے جس کی بندگی و اطاعت کی جائے. بندگی الہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی قدرت، جس کی طاقت، قوت کے سامنے انسان تسلیم ہو، جس کی قوت و قدرت قاہر ہو، غالب ہو، اور اس کی قوت و قدرت سے سب کچھ انجام پا رہا ہو. اس کا فرمان اس لیے ماننا ضروری ہے چونکہ اس کی قدرت میں ہے تمام وہ امور جو انسان کے لیے لازمی ہیں، جو انسان کے لیے ضروری ہیں، وہ سب اس قدرت کے پاس ہیں، اس مقتدر کے پاس ہیں. اس لیے فرمان مقتدر ماننا، حاکمیت قبول کرنا، اقتدار قبول کرنا اللہ کا، یہ بندگی الہ ہے. اور اس پر زیادہ تکرار و اصرار ہے کہ اللہ کے علاوہ انسان کوئی الہ اختیار نہ کرے، کیونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، کر لیتا ہے اختیار، اور بدترین انتخاب و اختیار کرتا ہے. انسان کے برائیوں میں سے، برے کاموں میں سے ایک برا انتخاب ہے، برا اختیار کا استعمال ہے کہ نہایت ناموزوں، نامناسب طریقے سے اپنا اختیار استعمال کرتا ہے اور بدترین راستہ اپنے لیے اپناتا ہے. انسان کی گمراہی کا ایک حساس پہلو یہ ہے، اور یہ سب مبتلا ہیں اس میں. سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ ابھی تک اگر غور کریں، جب سے انہیں شعور ملا ہے اور اختیار خود کرنا شروع کیا ہے، ابھی تک کتنی چیزیں اختیار کی ہیں جو بہت بد تھیں، بہت بد انتخاب کیا ہم نے اپنی زندگی میں. مختلف چیزیں انتخاب کی، راستے انتخاب کیے، دوست انتخاب کیے، تعلقات اختیار کیے، مصروفیت اپنے لیے اختیار کی، چنی، اور بدترین راستہ اپنے لیے چنا. اگر دشمن بھی ہمارے لیے دشمنی کرتے ہوئے بھی کوئی برائی انتخاب کرتا تو اتنی برائی انتخاب نہ کرتا جتنی ہم خود اپنے لیے کرتے ہیں. انسان اپنے لیے بدترین چیز اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اختیار کا ذکر کیا ہے، وہیں پر انسان کو ظلوم و جہول بھی کہا ہے. انسان کو اللہ نے جب امین بنایا ہے، حامل امانت خدا بنایا ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، ظالم ہے، ستمگر اور جاہل. اس جہالت و ظلم کے نتیجے میں اسی اختیار کو غلط استعمال کرے گا. فہم میں جاہل ہے، عمل میں ظالم ہے. اور ظلم کا ایک بڑا حصہ انسان کا ظلم بر نفس ہے. ظالمی انفسہم، جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. کچھ ہیں دوسروں پر ظلم کرنے والے، اور کچھ ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے والے. اپنے اوپر ظلم کا ایک مصداق اختیار سو ہے، برا اختیار، برا انتخاب، برا راستہ چننا، بدترین طریقے سے اپنے اختیار کو استعمال کرنا. انسان کو اختیار ہے، جیسے چاہے زبان چلا سکتا ہے، اور یہی اختیار جو زبان کا ہے، اسی سے انسان بدترین گفتگو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے. اگر کوئی اسے تعلیم دے بری گفتگو کی، اتنی بری تعلیم نہیں دے سکتا جتنی خود انسان چنتا ہے اپنے لیے بری گفتگو کہ میں یہ باتیں کروں، میری زبان سے یہ جملات جاری ہوں. یہ ظلم بر نفس ہے. ظلوم و جہول، نافہم و نادان و متجاوز و ستمگر، اس وجہ سے کہ صاحب اختیار ہو گیا ہے اور اس اختیار کو بد طریقے سے استعمال کرتا ہے.
ان بد انتخابات میں سے اور اختیارات میں سے ایک الہ غلط چنتا ہے اپنے لیے، اور غلط الہ کی بندگی اختیار کرتا ہے انسان، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو الہ بنا لیتا ہے اپنا، ان میں طاقت فرض کر لیتا ہے کہ یہ بڑی طاقتور چیز ہے، مثلا خود انگوٹھی بناتا ہے، بنواتا ہے، خریدتا ہے، اور پھر اسی انگوٹھی کے نگین میں طاقت بھی فرض کرتا ہے کہ اس کے اندر فوق العادہ طاقت ہے، اس پتھر میں، یہ پتھر رزق بھی دیتا ہے، یہ پتھر شفا بھی دیتا ہے، یہ پتھر مشکلات بھی حل کرتا ہے، یہ پتھر کاروبار میں برکت دیتا ہے، پھر طاقت بھی اس پتھر کے اندر مان لیتا ہے، ظلوم و جہول ہے، بد انتخاب کرتا ہے۔ حیوانات کو معبود بنا لیتا ہے، الہ مان لیتا ہے، حیوانات کی قدرت و قوت کا قائل ہو جاتا ہے کہ یہ حیوانات کوئی مانوی قوت رکھتے ہیں، بھلے حیوانات میں قوت ہے سامان اٹھانے کی، ہل چلانے کی، اور انسانی خدمات انجام دینے کی، چیرنے پھاڑنے کی، مانوی قوت جانوروں کو نہیں دی خدا نے، کسی جانور کو مانوی قوت نہیں دی کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے۔ حتیٰ وہ اونٹنی جو معجزاتی طور پر نبی خدا نے معجزہ دکھایا اپنا، حضرت صالح، اونٹنی تھی، اونٹنی کی قوت تو نہیں تھی، اللہ کی قوت تھی، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی، اونٹنی کے اندر تو طاقت نہیں تھی، کہ اونٹنی کی پیدائش، اونٹنی کا ظہور اللہ کا معجزہ تھا، صالح میں طاقت تھی، صالح نبی تھے، اونٹنی نہیں تھی نبی۔ لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اونٹنی کو چومو یا اونٹنی سے سب کچھ طلب کرو، صالح کی بات سنو، اور صالح کی صالحیت و صلاحیت پر گواہ یہ معجزہ ہے اونٹنی کی پیدائش، نہ کہ اونٹنی کی طرف کہا گیا کہ صالح کو چھوڑو اونٹنی کو پکڑو، جمل کو نہیں پکڑنا، اصحاب جمل نہ بنو، صاحبان جمل نہ بنو، اتباع بہیمہ نہ بنو، جانور پرستی نہ کرو۔ اسی طرح اشیاء پرستی، انسان سورج، چاند، ستارے اور موجودات جن کے بارے میں قائل ہو جاتا ہے کہ یہ طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں انسان کے حالات کے اوپر، ان میں ہے طاقت، مثلا آسمانی بجلی میں طاقت ہے، جلا دیتی ہے، سیلاب میں طاقت ہے، اس کی راہ میں جو آئے بہا کے لے جاتا ہے، یہ قوت پانی کی ہے، مانوی قوت نہیں ہے، نہ کسی چشمے کی، نہ کسی جھیل کی، نہ کسی اور شے کی۔ اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، فہم و شعور دیا ہے، اور الہی ارادے کا جو مظہر ہے جس سے ظہور ہوتا ہے ارادہ خدا، قدرت خدا، وہ ارادہ الہی ہے، اسی ارادے سے اللہ نے انسان کو ارادہ عطا کیا ہے۔ پس ارادہ الہی کے بعد دوسری قوت ارادہ انسان ہے۔ اگر یہ ارادہ مغلوب نہ ہو جائے، دفن نہ ہو جائے عادتوں اور خواہشات و ہوا و ہوس کے نیچے، اس سے بدتر انسان الہ انتخاب کرتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر خواہشات کو الہ بنا لیتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اطاعت فرمان کس کا مانتے ہیں؟ طاقت کی وجہ سے، قدرت و قوت کی وجہ سے۔ مثلا ایک انسان جب غضب و غصے میں ہوتا ہے، وہیں پر دو فرمان موجود ہوتے ہیں، ایک غصے کی طرف سے، اپنے اندر سے، نفس کی طرف سے ایک فرمان آتا ہے کہ یہاں پر تو گالی دے دوسرے کو، یہ فرمان غضب ہے، قوت ہے، خواہش کی فرمان ہے۔ وہیں پر اللہ کا بھی فرمان ہے کہ آپ ضبط کرو، تحمل کرو، درگزر کرو، دو فرمان ہیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کا عبد ہے،
الہ کون ہے انسان کا؟ غصے کا فرمان مان رہا ہے یا اللہ کا فرمان مان رہا ہے؟ جب انسان میں شہوت مشتعل ہوتی ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے اور قبیح منظر دیکھتا ہے، وہ یہاں پر شہوت کا فرمان صادر ہوا، شہوت ران کو شہوت کی طرف سے فرمان صادر ہوا ہے کہ یہ حرکت تو نے کرنی ہے، یہ شہوت ناک شہوت انگیز حرکت تو نے کرنی ہے۔ وہیں پر اللہ کا بھی فرمان ہے کہ عفت اختیار کرو، حیا اختیار کرو۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس کا ہے، اللہ کا بندہ ہے یا شہوت کا بندہ ہے۔ دو فرمان ہیں، طاقت دونوں کی ہے، اللہ بھی طاقت و قوت ہے، قدرت ہے، اور انسان کے اندر موجود یہ شہوت بھی ایک قوت ہے۔ اس نے بھی فرمان دیا، اللہ نے بھی فرمان دیا ہے۔ انسان کس کا فرمان مانتا ہے ایسے موقع پر جب وقت آ جائے؟ جو شہوت کا فرمان مانتا ہے اس نے خواہش کو اپنا الہ انتخاب کیا ہے، وہ بدترین انتخاب ہے۔ اسی لیے دین کا آغاز بندگی الہ سے ہوتا ہے، پھر آگے دین کا سفر جاری ہے۔ یہ سرحد ہے دین کی، لا الہ الا اللہ، یہ ورود ہے دین کے اندر، آغاز ہے دین کے راہ کا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی الوہیت سے باہر آنا، انکار کرنا، رد کرنا، ترک کرنا عملاً، یہ آغاز ہے دین کا۔ پھر اس آغاز یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا، دین جہاں سے شروع ہوا وہیں پہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہم عموماً تعلیم کے لیے بچوں کو دین سکھا دیتے ہیں انگلیوں پر، انگشت شمار دین ہے ہمارا، انگشت شمار، کہ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، اصول دین 5 ہیں، فروع دین کتنے؟ 10 ہیں۔ قانے قوم ہیں آپ۔ یہ 10 5 انگلیوں پہ گن کے وہیں سے شروع ہوا وہیں پہ ختم ہو گیا۔ چھوٹی انگلی سے ختم شروع ہوا، انگوٹھے پہ جا کے ختم ہو گیا دین سارا۔ ایسے نہیں ہے، دین شروع ہوتا ہے انسان کے شعور پکڑنے سے، جس دن سے بالغ ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، اس کا اپنا تدین اس سے پہلے والدین کے دین کے تحت ہوتا ہے۔ اپنا دین اس کا شروع ہوتا ہے بلوغ و شعور سے، اور موت تک یہ سفر جاری رہتا ہے، انگشت شمار نہیں ہے انگلیوں پہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے علاوہ تمام آلہہ کی الوہیت کے انکار سے شروع ہوتا ہے اور لقاء اللہ تک جاری رہتا ہے۔ یہ سارا سفر دین کا ہے، انسان نے یہ سارا سفر کرنا ہے دین کا۔ آغاز اس کا لا الہ الا اللہ ہے۔ اور غور کریں، اگر لا الہ جو اب ہمارے لیے ورد ہے، ذکر ہے، اللہ ایک ورد بنا لیا، لا الہ ایک ورد بنا لیا، بعض لا الہ کا تعویذ بنا دیتے ہیں، بعض لا الہ کو کسی اور مقصد میں استعمال کرتے ہیں، اتنی دفعہ لا الہ پڑھ لو، اتنی دفعہ فلاں۔ مثلا بھینس دودھ نہیں دے رہی، کہتے ہیں 10 دفعہ 100 دفعہ لا الہ پڑھو دودھ دے گی۔ وہ یہ لا الہ کا استعمال ہے کہ یہ پڑھ کے بھینس پہ پھونکو تو دودھ بڑھ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، جیسے بعض بزرگان دین نے، علامہ اقبال اور علامہ اقبال جیسی شخصیات نے جیسے دین سمجھا ہے اور
دین کی گہرائی میں گئے ہیں، لا الہ کو سمجھا ہے کہ ہر چیز کی بنیاد ہی لا الہ ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خدائی کا سر نہاں بھی لا الہ الا اللہ ہے، کائنات کا سر نہاں لا الہ الا اللہ ہے، انسان کا سر نہاں لا الہ الا اللہ ہے، بندگی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو آج مختلف علوم کے اندر وضاحت کی جاتی ہے اجتماعی مسائل کی، اجتماعی مسائل میں، اجتماعی امور میں امتوں کا بننا، عروج پہ پہنچنا، زوال پذیر ہونا، عزت پہ پہنچنا، ذلت پہ جانا، رسوا ہونا، اعلیٰ تہذیب اختیار کرنا، بد تہذیب ہونا، بے تہذیب ہونا، یہ سب اجتماعی مسائل کہلاتے ہیں، معاشرتی مسائل کہ ایک قوم بحیثیت قوم کس قسم کے انداز ہے، ان کا رجحانات کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، کرتی کیا ہے یہ قوم مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر ہر نسل اس کی کیسے وجود میں آتی ہے، اسی سے وہ معاشرے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ اس سطح کے معاشرے ہیں۔ مثلا آپ بعض جگہوں پر جائیں تو وہاں پوری قوم کبوتر باز ہے، مثلا کبوتر اڑانے کا شوق ہے انہیں۔ ایک اور علاقے میں جائیں وہاں کتے لڑانے کا بہت شوق ہے، کسی اور علاقے میں جائیں وہاں بیل دوڑانے کا بہت شوق ہے، اگر آپ کسی اور جگہ میں جائیں وہاں بٹیر پالنے کا بہت شوق ہے، مرغے لڑانے کا بہت شوق ہے۔ یہ ایک قومی ثقافت کے طور پر دیکھی جاتی ہے کہ یہ چیز اس وقت یہ قوم اور اس کی نسلیں، ان کا درجہ اجتماعی لحاظ سے یہ بنتا ہے۔ وہاں سے پھر ان کے لیے منصوبہ بندی شروع ہوتی ہے کہ یہ ان کا موجودہ، جیسے مردم شماری ہوتی ہے کہ پہلے گنو تو صحیح ہیں کتنے، عورتیں کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں، چھوٹے کتنے ہیں، بڑے کتنے ہیں، پڑھے لکھے کتنے ہیں، ان پڑھ کتنے ہیں، تاکہ جب ان کے لیے منصوبہ بندی کرو تو پتہ تو ہو کہ کتنے ہیں۔ اب پاکستان میں 40 سال سے مردم شماری نہیں ہوئی، تو اس لیے کہ ان کے لیے تو کوئی منصوبہ بندی کرنی نہیں ہے، منصوبہ بندی انہوں نے اپنے لیے کرنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں، اس لیے کوئی یہاں مردم شماری ہوتی نہیں ہے۔ معلوم بھی نہیں ہے کتنی نفری ہے پاکستان میں، اس میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، پڑھے لکھے کتنے ہیں، ان پڑھ کتنے ہیں، نادار کتنے ہیں، اور سرمایہ دار کتنے ہیں، بیمار کتنے ہیں، صحت مند کتنے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے، گنتی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس قوم میں گنتی بھی نہ ہو کہ ہیں کتنے یہ، اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کریں گے یہ؟ معاشرتی مطالعے کے لیے افراد ہوتے ہیں معین، جو معاشرے کا ہر پہلو سے مطالعہ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں۔ جیسے زمین اگر کوئی آباد کرنی ہے یا شہر اس میں بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو پہلے اس زمین کا مطالعہ کرتے ہیں، ماہرین آ کر زمین کو دیکھتے ہیں، زمین مضبوط کتنی ہے، اس میں طاقت کتنی ہے، زمین کے نیچے کیا صورتحال ہے، پانی کتنی سطح پر ہے، یہ زمین کتنا لوڈ اٹھا سکتی ہے، یہ مٹی کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے، یہ سب مطالعہ کر کے پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ ملت، قوم، معاشرہ بھی مختلف پہلوؤں سے پہلے مطالعہ ہوتا ہے، پھر اس مطالعے کے بعد ان کے لیے منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ اگر ان پڑھ اتنے ہیں تو ان کے لیے تعلیم کا اتنا انتظام ہو، بیمار اتنے ہیں ان بیماروں کے لیے علاج معالجے کی اتنی سہولت کی ضرورت ہے۔ تبدیلیاں جو آتی ہیں کسی معاشرے کے اندر،
مختلف شعبوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، بدلتے رہتے ہیں اس کے حالات. ان حالات کی تبدیلیوں میں اور قوموں کی تقدیر کی تبدیلیوں میں ایک اہم تبدیلی جس کو ہم ایک لفظ معروف لفظ سے یاد کرتے ہیں، انقلاب. معاشرتی تبدیلی جو بنیاد سے آئی، معاشرے کی تمام بنیادیں بدل جائیں، اساس بدل جائے. بنیاد عمارت کو فرض کریں، عمارت دیواریں چھت ہیں، یہ دیواریں اور چھت بنیاد کے اوپر ہیں. چھتیں بعض لوگ چھت بدل دیتے ہیں اپنی، باقی چار دیواری گھر کی کمرہ وہی رہتا ہے، کھڑکی دروازہ سب کچھ وہی ہے، چھت ٹپکتی ہے، چھت پوسیدہ ہو گئی ہے، چھت بدل دیتے ہیں. بعض چھاتے رہنے دیتے ہیں، کوئی کھڑکی دروازہ بدل دیتے ہیں، بعض دیوار بدل دیتے ہیں، مرمت کرا دیتے ہیں پرانی عمارت کی، اور بعض ممکن ہے دیواریں چھت سارے ہی بدل دیں لیکن بنیادیں رہنے دیتے ہیں، انہی بنیادوں پر نئی دیواریں اور نئی چھتیں ڈال دیتے ہیں. اور ایک تبدیلی یہ ہے کہ بنیادیں ہی ختم کر دیتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں اور پرانی عمارت کی جتنی بنیاد ہے اس کی اینٹیں پتھر بلاک سب نکال کے ملبہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور نیا نقشہ، نیا ڈیزائن، نئی عمارت نئے میٹیریل کے ساتھ دوبارہ بنتی ہے. بس ہم پرانے کچے مکان گرا کے بڑے بڑے برج پلازے بنا دیے گئے ہیں. یہ اس قانون کے مطابق بنے ہیں کہ بنیاد سے اکھاڑا گیا ہے، اس کو بنیاد سے اکھاڑ کے اس کے اوپر نئی عمارت قائم کی گئی ہے. اس لیے بہت بلند عمارت ہے، بنیاد نے سنبھالا ہوا ہے سب کچھ. معاشرہ بھی عمارت کی طرح ہے اس پہلو سے کہ معاشرے کے مختلف حصے ہیں، اور عموماً تبدیلیاں کیا آتی ہیں کہ جیسے خواتین گھروں میں تبدیلیاں لاتی ہیں کہ صوفہ ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیتی ہیں، اور اس کو تبدیلی کہتی ہیں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی گھر کے اندر انہوں نے ایجاد کر دی ہے کہ ایک کمرے کا سامان اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جائیں گی، یا ایک ہی کمرے کا اس دیوار کا سامان اٹھا کے اس دیوار کی طرف لے جائیں گی، اس دیوار کا سامان اٹھا کے اس دیوار، اس الماری سے چیزیں نکال کے اس الماری میں ڈال دیں گی، اور پھر اس کو تعبیر کرتی ہیں گھر سارا بدل دیا ہے میں نے. یہ زنانہ تبدیلی ہے، زنانہ انقلاب ہے جو گھر کے اندر آتا ہے. یا پردے بدل دیتی ہیں، پرانے ہو گئے ہیں پردے اور میلے ہو گئے ہیں، پوسیدہ ہو گئے ہیں، ڈیزائن پرانا ہو گیا، نئے خرید کے لگا دو، یہ زنانہ انقلاب ہے. باقی ہر چیز ویسے ہی رہنے دیتی ہیں، یہ ظاہر یا رنگ تبدیل کرا دیں گی، گھر کا رنگ تبدیل ہو جائے، اشیاء استعمال کی بدل دیتی ہیں. ایک تبدیلی یہ ہے کہ آپ بنیاد سے سب کچھ اکھاڑیں، پوسیدہ پرانی چیزیں، اور اس کی جگہ پر نئی عمارت بنائیں. نئی عمارت بڑی بنانا چاہتے ہیں وہ بڑی بنائیں، آپ 100 منزلہ عمارت بنائیں. اسی کچے گھر کی جگہ جہاں ایک منزلہ بھی کچی ناپائیدار کمزور عمارت تھی، اس کی چھت پہ نہیں چڑھنے دیتے تھے بچے کو گیند اتارنے کے لیے کہ گر جائے گی چھت. کچا مکان ہے، کچی چھت ہے، لرزان ہے، گر جائے گی، بچہ بھی نہیں جا سکتا چھت کے اوپر. برسات میں دعائیں کر کر کے کہ رک جائے، گر نہ جائے. لیکن اسی کچے مکان کی جگہ پر آج 20 منزلہ 100 منزلہ عمارت کھڑی ہوتی ہے اور صدیوں تک قائم رہنے والی. کیا کیا گیا؟ بنیاد، کچے مکان کی بنیاد اکھاڑی گئی اور نئی بنیادیں ڈالی گئیں، گہری، مضبوط، عمیق، اور اس کے اوپر بہت بلند و بالا عمارت تعمیر کی گئی ہے. معاشرے کی بنیادیں ہیں، دیواریں بھی ہیں، کھڑکیاں بھی ہیں، کمرے بھی ہیں. زنانہ تبدیلی معاشرے کے اندر
یہ ہے کہ آپ پردے بدل دیں، ڈرائنگ روم کا نقشہ بدل دیں، برتن بدل دیں، رنگ کرا دیں، اسی پوسیدہ پرانی عمارت کو رنگ کراتے جائیں۔ قرآن کریم جاہلیت، ضلالت کے معاشرتی بنیاد کو ختم کرنا چاہتا ہے، اکھاڑنا چاہتا ہے۔ بنیاد سے اس کو ختم کرو، اس کی کوئی چیز باقی نہ رہے اس عمارت کی۔ جہالت، ضلالت، جاہلیت، گمراہی کی کوئی بنیاد نہ رہے، اور اس کی جگہ پر مضبوط نئی بنیاد ڈالو جس کے اوپر بہت بلند و بالا عمارت معاشرے کی تشکیل پانی ہے، امت کی۔ وہ عمارت وہ بنیاد جس پر عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے قرآن، وہ ہے الوہیت۔ جاہلیت کے الہ، ضلالت کے الہ، معبود، مقتدر، جن کے احکام سے تہذیب بنی ہے، وہ مقتدر قوتیں، وہ فرمان روا جنہوں نے اصول بنائے ہیں، زندگی کے رسم بنائے ہیں، رواج بنائے ہیں، جن کے مطابق آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ سب اکھاڑیں۔ سب سے پہلا کام الہ سے کریں، الہ کے تصور سے، لا الہ، صفائی کریں۔ یہ کچی عمارت، یہ ضلالت اور جہالت کی عمارت، بنیاد ویران کریں اس کی، لا کے ذریعے، انکار کے ذریعے، نفی کے ذریعے، قیام کے ذریعے، مبارزے کے ذریعے، مقاومت کے ذریعے، یہ بنیاد پہلے ویران کریں۔ اگر ضلالت و جہالت و جاہلیت کے الہ رہے باقی، اور ان کی جگہ پر آپ دین بھی لے آئیں اسی گھر کے اندر، بنیاد وہی ہو، اس کے بنیاد کے اوپر آپ دینی عمارت بنانا چاہتے ہیں، یہ دین مخلوط ہو جائے گا۔ یہ دین حق نہیں ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے، یہ دین جس کی بنیاد ہی آپ نے نئے سرے سے نہیں رکھی اور پوسیدہ پرانی بنیاد پر دین کی بنیاد بھی رکھ دی، یہ نادرست کام کیا ہے آپ نے۔ الہ ختم کریں، شروع الہ سے کریں۔ جاہلیت کے الہ، جہالت کے الہ، یعنی اللہ کے علاوہ الہ سب کے سب، پہلا قدم یہ ہے کہ انہیں ختم کریں آپ۔ یہ قرآن کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ایا۔ اسی کو ہمیں آج تعلیم دیتے ہیں علوم یا علماء علم عمرانیات و معاشرت۔ انقلاب اسی چیز کا نام ہے۔ انقلاب بنیاد، کسی معاشرے اور امت کی بنیاد بدلنے کا نام انقلاب ہے۔ بنیاد رہنے دیں اور باقی چیزیں تبدیل کر دیں، ان کا نام ہوتا ہے آج کی اس اصطلاح میں اصلاحات۔ یہ اصلاحات ہیں، بنیاد نہیں بدل رہی، یہ انقلاب نہیں ہے۔ جس کو انقلاب کہا جاتا ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے، انقلاب شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ آپ جو نعرے لگاتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اس مسلمان کی طرح جس نے سکھ کو کلمہ پڑھانا تھا اور بندوق تھی اس مسلمان کے پاس، اس نے سکھ کی کن پٹی پہ رکھی کہ آج کلمہ پڑھو۔ پہلے تو اس نے انکار کیا کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے مذہب کا نہیں ہوں۔ اس نے مجبور کیا، اس نے کہا اگر نہیں پڑھا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا گولی مار دوں گا، جہاد کا حکم ہے، جو کلمہ نہ پڑھے گولی مار دو۔
تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر بتاؤ کلمہ، جان تو بچانی ہے مجھے، کلمہ بتاؤ۔ تو اس وقت مسلمان کو بہت افسوس ہوا کہ اے کاش اگر کلمہ یاد ہوتا تو آج ایک مسلمان ہو جاتا۔ یہ حالت آپ سب کی ہے، وہ آپ ہی ہیں جس پر ہنس رہے ہیں، جو یہ نعرے لگاتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، اور انہیں اگر کوئی آ کے کہے جی کہ ٹھیک ہے میں قرآن کا انقلاب لانا چاہتا ہوں، بتائیے کیا ہے، اس وقت یہ انقلابی جوان کہے گا اے کاش مجھے قرآن پتہ ہوتا انقلاب کیا ہے تو میں بتا دیتا اس کو قرآن کیسے انقلاب کی کتاب ہے۔ قرآن کا پہلا سبق ہی انقلاب ہے، لا الہ، یہ انقلاب ہے۔ اکھاڑو ان کو۔ الہ جو طاقتور و مقتدر نہیں ہیں لیکن بن گئے ہیں، فرعون قدرت مند بن گیا ہے، فرعونی نظام قدرت مند بن گیا ہے، فراعنہ طاقت انہوں نے بنا لی ہے، اور اس طاقت کے سہارے انہوں نے لوگوں کو اپنے پنجے میں جکڑ لیا ہے۔ یہ سب الہ ہیں۔ طاقت کی وجہ سے جن کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، یہ سب الہ ہیں۔ بعض اوقات انسان یہ ہو رہا ہے روزمرہ، ہر گھر کے اندر ہے، اپنے باپ کی بات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ اس کے پاس قدرت، طاقت، قوت نہیں ہے، ملازم ہے، بچے کی ساری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے جب بھی بیٹے میں اور باپ میں جھگڑا ہوتا ہے، کوئی تیسرا آدمی ہے جو آ کے ان دونوں میں دونوں کو سمجھاتا ہے، باپ کو بھی سمجھاتا ہے، بیٹے کو بھی سمجھاتا ہے، اور بیٹا اس کی بات مانتا ہے۔ وہ بیٹے کو کہتا ہے تیرا باپ ہے، تجھے اس کی عزت کرنی چاہیے، تجھے احترام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں اس کی عزت کروں گا، اگر آپ کہتے ہیں۔ وہ جس کی بات مان رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے کہنے پر میں اپنے باپ کی عزت کروں گا، اپنے باپ کا کہا مانوں گا، اب غور کریں کہ اس کی بات کیوں مانتا ہے یہ؟ اس کے پاس ایک قوت ہے، طاقت ہے، اور یہ جوان اس طاقت کے سامنے مغلوب ہے۔ اس طاقت نے اس کو مسخر کیا ہوا ہے۔ ممکن ہے اس کے پاس پیسہ ہو، ممکن ہے یہ اس کا ملازم ہو، ممکن ہے یہ وہاں کوئی مفاد رکھتا ہو، ممکن ہے یہ وہاں شادی کرنا چاہتا ہو، ممکن ہے کوئی اور ویزے کے چکر میں۔ اسے پتہ ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے۔ اگر ایک کوئی بے روزگار آدمی، بے روزگار جوان آ کے اس کو سمجھائے کہ باپ کی بات مانا کر، باپ کے خدمت کیا کر، کوئی بے روزگار محلے کا لڑکا اٹھ کے اس کو سمجھانا چاہے، اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ چل تو آیا بڑا سمجھانے والا مجھے، اسے یہ جواب دیتا ہے۔ وہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ مثلا ایک اچھا جوان ہے، بے روزگار ہے، اس کو سمجھانے آیا ہے کہ تو روز باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی بات مانا کر۔ اسے کہتے ہیں چل تو بڑا نصیحت کرنے والا ہے، جانتا ہوں تجھے بھی میں۔ یہی بات اب وہ دوسرا باس اس کا کہہ رہا ہے، باس طاقتور آدمی، قوت والا آدمی، جس کے پاس کوئی نہ کوئی قوت ہے اس جوان کو تسخیر کرنے کے لیے۔ ممکن ہے اس کو موبائل لے کے دیتا ہو، ممکن ہے موبائل کا چارج ڈلوا دیتا ہو، ممکن ہے اس کو پیسے دیتا ہو، ممکن ہے ملازمت دیتا ہو، ممکن ہے کوئی اور وعدہ وعید اس کے ساتھ کر رکھا ہو، ممکن ہے کوئی اور کھانا اس کو کھلا دیتا ہو۔ وہ جو بات کرتا ہے یہ باپ سے زیادہ اس کی بات مانتا ہے، بلکہ اسے وعدہ دیتا ہے کہ تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں باپ کی عزت کروں گا، آئندہ باپ سے نافرمانی نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ مقامات ہیں جن کی انسان ناخواستہ طور پر بات مانتا ہے، لاشعوری طور پر ان کی بات مانتا ہے۔ خوب یہ کون ہیں جن کے فرمان میں ہم جکڑے ہوئے ہیں؟
ان کی بات نہیں ٹالنی، یہ سب الہ ہیں، ان کو لا کہنی ہے، ان سے آزاد ہونا ہے، یہ بنیاد اکھاڑنی ہے، یہ الہ یہ اکھاڑو، چونکہ جب تک ان کی بات مانو گے اللہ کا فرمان نہیں مانو گے تم، بھلے مانو گے اللہ کا فرمان اگر ان میں سے کسی نے کہہ دیا، اگر اس ہبر نے کہہ دیا اللہ کی بات مانو تو اس کے کہنے کی وجہ سے مانیں گے، جیسے محرم الحرام کی گفتگو میں باس میں اشارہ کیا تھا، حالات بصرہ، شہر بصرہ کے حالات، چونکہ سید الشہداء علیہ السلام نے ایک خط پیغام اہل بصرہ کو بھیجا تھا، اہل بصرہ وہاں تھے پیروان اہل البیت کے، انہوں نے اپنے قبائلی رہنماؤں سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، قبائلی رہنماؤں سے، قبیلے کے رہنماؤں نے بعض نے کہا کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے امام حسین علیہ السلام کا۔ اب یہاں ذہن میں رکھیں کہ قبیلے کا رہنما کہتا ہے امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے، سارے لوگ تلواریں نکال کے کہتے ہیں ہم دیں گے، امام حسین کا ساتھ دیں گے۔ قبیلے کے رہنما کے کہنے پر، نہ اللہ کے کہنے پر، نہ امام حسین کی دعوت پر، پارٹی لیڈر کے کہنے پر، تنظیم کے سربراہ کے کہنے پر، قبیلے کے بڑے سردار کے کہنے پر، قبیلے کا سردار کہے کہ دین کی طرف جانا ہے تو آ جاؤ، قبیلے کا سردار کہے اللہ کی طرف جانا ہے تو چلے جاؤ، قبیلے کا سردار کہے اس دین سے باہر جانا ہے باہر چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہے خدا پرستی، یہ الہ پرستی نہیں ہے، یہ سردار پرستی ہے، یہ الہ جاہلیت ہے۔ ممکن ہے وہ الہ کسی وجہ سے لے آئے آپ کو، مسجد میں لے آئے، اگر قبیلے کے رہنما کے کہنے پر آ گئے ہیں مسجد میں اور قبیلے کے رہنما کے کہنے پر مسجد سے اٹھ کے چلے گئے ہیں تو یہ تو خدا پرستی نہیں ہے، یہ الہ جاہلیت ہے، الہ ضلالت ہے جس کی انسان پیروی کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے۔ پہلا قدم یہ کہ بنیاد، جہالت و ضلالت کی بنیاد یہ لوگ ہیں جو الہ بنے ہوئے ہیں، یا وہ اشیاء ہیں جو الہ بنا لی گئی ہیں۔ اس نظام کو نابود کرو، لا الہ، دین کا آغاز ہے لا الہ، جو دین شروع اس کام سے ہوتا ہے وہ دین انقلابی ہے، یہ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، جو کہ انقلاب موجودہ ہر قوم کی، انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ موجودہ حالت کو بدلنا، اس سے بیزاری، اس سے نفرت، نہ کہ موجودہ حالت میں اپنی جگہ بنانا، یہ انقلاب نہیں ہے۔ فساد میں اپنا مقام، اپنی جگہ مضبوط بنانا، کہ اس فاسد نظام میں میری جگہ بھی کہیں بن جائے، مجھے بھی جگہ مل جائے، اور پھر دعا کرنا۔ مثلا دین کیا ہم نے بنا لیا ہے؟ دعا کرنا، رسم ادا کرنا، رواج ادا کرنا، عید کی رسم، عاشور کی رسم، رمضان کی رسم، محرم کی رسم، ہر موقع کی رسومات بجا لانا دین ہے۔ کہاں پہ؟ اسی نظام کے اندر جو جس کے بارے میں ہم خود کہتے ہیں فساد ہے، فاسد ہے، جس میں فرمان اللہ کا نہیں چلتا۔ یہ دین نہیں، دین لا الہ سے شروع ہوتا ہے، لا الہ سے۔ لا کہا نہیں ہے، لا کیا بھی نہیں ہے، لا کہنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی بھی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ کہو فلاح پا جاؤ۔ یہ لا الہ ہی راز ہے، سر ہے دین کا۔ یہ لا الہ بنیاد ہے، آغاز ہے۔ جو انسان اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے، کہاں سے؟ مثلا ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے، ایک جوان مومن ہونا چاہتا ہے، کیسے مومن ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع کرے؟
اپنے دل کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے ذہن میں جتنے الہ ہیں وہاں سے وہ ساری بنیاد اکھاڑے، لا کہے، اپنے ذہن کے اندر تو لا کہے، اپنی اندرونی کائنات سے، اپنی سرزمین سے، نفس کی سرزمین سے تو صاف کرے نا ان آلہہ کو، اکھاڑے بت۔ اگر باہر سے نہیں کر سکتا، اپنے اندر سے تو کر سکتا ہے ختم۔ چونکہ الہ زمین پہ نہیں مضبوط ہوتے، ذہنوں میں بنائے جاتے ہیں، ذہنوں سے الہ مانے جاتے ہیں۔ اگر ذہنوں سے نکال دیے جائیں اور ذہن لا کہہ دیں اور اذہان انہیں نفی کر دیں، اذہان انہیں رد کر دیں، زمین سے آسانی سے اکھاڑے جا سکتے ہیں، اذہان سے ان کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے بت اکھاڑ دیے کعبے سے، لیکن اذہان سے نہیں نکلے ان کے۔ زمین سے اکھاڑ دیے، توڑ بھی دیے، پاش پاش کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ دیکھتے رہے، چپ رہے کہ ٹھیک ہو گیا، بت پرستی نہیں ہونی چاہیے بتوں کے سامنے۔ پہلے اس توڑنے پہ راضی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ بت ہم نے چھوڑ دیا، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن انہیں ایک تاریخ کے طور پر محفوظ رکھا جائے، ایک قبائلی تاریخ کے نشانیوں کے طور پر کہ ہماری یہ سابقہ آبائی تاریخ ہے، تہذیب کے آثار کے طور پر ان کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ تجویز تھی ان نو مسلم لوگوں کی جو پہلے بت پرست تھے، یہ ان کے الہ تھے۔ پوجا چھوڑ دی، لیکن کہا یہ رہیں محفوظ۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ، محفوظ بھی نہیں رہے، انہیں توڑنا ہے۔ بہت روئے، التجائیں کرنے لگے کہ انہیں توڑے نہیں۔ رسول اللہ نے حکم دے دیا توڑ دو۔ توڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے پتھر ہیں، ٹکڑے ہیں، یہ ہمیں دے دیں۔ وہ بتوں کے ٹکڑے لینے کے لیے تیار، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کی بعد کی یہ حالت ہے کہ تقاضا کرتے تھے کہ یہ جو بت ٹوٹا ہے اس کے ٹکڑے ہمیں دے دیے جائیں۔ ہم مثلا پھینک آتے ہیں، کہیں جا کے دفن کر آتے ہیں، لیکن یہ دے دیے جائیں ہمیں۔ رسول اللہ نے انہیں دیے بھی نہیں، وہیں پر مسجد الحرام کے باب شیبہ میں دفن کروائے، اور پھر تمام مسلمانوں کو کہا کہ آج سے اس در سے آنا جانا ثواب ہے، چونکہ اس کے نیچے بت ہیں، بت پائمال کرنا ضروری ہے۔ کعبے سے بت اکھاڑ دیے، زمین سے بت اکھاڑ دیے، توڑ دیے، ان کا جسمانی پیکر توڑ دیا، لیکن اذہان سے یہ آلہہ نہیں نکل رہے تھے، اذہان میں پھر بھی موجود تھے۔ آپ لا الہ کہیں، ان آلہہ کو ذہن سے نکالیں، ذہن تو اپنا بنائیں نا، ذہن کی فضا کو انقلابی بنائیں، ذہن کی فضا کو دینی بنائیں، ایمانی بنائیں، کہ ذہن میں تو نہ ہو کوئی الہ نہ ہو۔ اگر زمین پہ ہے، میرا بس نہیں چلتا، اس کو نہیں اکھاڑ سکتا، تو ذہن سے تو نکالوں اس کو کہ یہ نہیں ہے الہ میرا، میں اس کا تابعدار نہیں ہوں، اس کی طاقت کو نہیں مانتا، یہ طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، میرا الہ اللہ ہے، میں فرمان اللہ کا مانوں گا۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مثلا جب کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، انقلاب کی ڈیفینیشن پڑھیں اور قرآن کا پہلا سبق پڑھیں آپ، پھر سکھ مسلمان کر پائیں گے آپ۔ اگر کلمہ آ جائے، وہ کلمہ ہی نہیں آتا ہمیں، ہم نے قوالی کی طرح لا الہ سیکھا ہوا ہے، جیسے گویے بسا اوقات ہوتے ہیں نا، اللہ اللہ کرتے ہیں سر کے ساتھ، وہ دھن اللہ نہیں، دھن ہمیں یاد ہے۔ ایران میں ایک فلم بنی تھی امام علی کے نام سے، اور وہ ڈب ہوئی ہے، پاکستانیوں نے بھی دیکھی ہے۔ اس کا جو میوزک چلتا ہے وہ
بہت ہی قوالی کے میوزک کی طرح جذاب ہے، پرکشش میوزک ہے اس کا۔ انہوں نے یہ جوک بنایا ہے کہ کسی ایرانی کو پوچھا عالم دین نے، مولانا نے، کہ پہلے امام کا پتہ ہے کون ہے، پہلے امام کا نام آتا ہے؟ تو وہ غور کرنے لگا کہ پہلے امام کا نام کیا ہے، ذہن میں نہیں آیا اس نے۔ تو اس نے کہا کہ نام تو نہیں آتا لیکن مجھے سر آتی ہے پہلے امام کی، یعنی امام علی کی فلم میں جو میوزک چلتا ہے وہ دھن آتی ہے مجھے، وہ سنا سکتا ہوں آپ کو، اسی سے سمجھ جانا پہلا امام کون ہے۔ خوب سر میں قوال سے، کسی گلوکار سے، کسی خوش لہن آدمی سے اللہ ہو سن کے، لا الہ سن کے، کویے سے لا الہ ہم بھی کہنا شروع کر دیں، یہ تو کلمہ نہیں پڑا عزیز من، کلمہ عمل ہے، کہیں بھی کریں بھی، لا کہیں، لا کرنے کا کام ہے۔ آلہہ ذہن سے ختم کرو، الا اللہ، اللہ کے علاوہ آپ کے ذہن کی، دل کی فضا میں کوئی الہ نہ ہو غیر از خدا۔ کسی کی طاقت کے سامنے مرعوب نہ ہو، کسی کو قدرت شمار نہ کریں کہ یہ طاقت ہے میں اس کی بات مانوں، امریکہ ہمیں ڈکٹیشن دے ہم اس کی بات مانیں، فلاں طاغوت ہمیں حکم دے ہم اس کی بات مانیں، جبکہ میں بندہ خدا کا ہوں، مجھے پیدا اللہ نے کیا ہے، طاقت بھی اللہ کی ہے، قوت و قدرت بھی اللہ کی ہے، اور میں اس کا فرمان مانوں، یہ کہے تو میں اللہ کی بات بھی مانوں، قبیلے کے رہنما کے کہنے پر خدا پرست بن جاؤں۔ اس لیے قرآن میں آغاز بندگی کا الہ کی بندگی سے ہے، پہلے بندہ الہ بنو، عبد الہ بنو۔ الہ کی بندگی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے، لیکن دوسرے آلہہ جو تہذیب نے سکھائے، جو تاریخ نے سکھائے، جو ماحول نے سکھائے، جو دوسروں نے آپ کو سکھائے ہیں، ان آلہہ کو ختم کرو، ان سے آزادی حاصل کرو۔ سورہ انعام میں آیا 19، آیا 19 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ آپ ان سے پوچھئے کہ شہادت، گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ تو آپ ان کو بتائیے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان شاہد ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور اے رسول آپ انہیں بتائیے کہ یہ قرآن وحی کے ذریعے آپ کو ملا ہے، عطا کیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اس قوم کو آگاہ کریں۔ انذرا، انذار آگاہ کرنا ہے، عموماً ترجمے ڈرانا ہوتا ہے، ڈرانا، کہ انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، انذار کا مطلب ہوتا ہے خطرات سے آگاہ کرنا، آگہی بڑھانا، خطرات کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں، دشمن کے منصوبوں کے بارے میں، اس کی چالوں کے بارے میں قوم کو آگاہ کرنا انذار ہے۔ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً، کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ اور بھی آلہہ ہیں، اور بھی الہ ہیں، اور بھی مقتدر منبع ہیں، اور بھی مقتدر ہستیاں ہیں، ذات ہیں، ان کا بھی فرمان چلتا ہے، ان کا بھی فرمان مان رہے، کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی الہ ہے؟ قل لا اشہد، میں تو شہادت نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے۔ قل انما هو الہ واحد
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ انہیں بتائیے کہ میں فقط یہ بتا رہا ہوں کہ فقط خدا الہ واحد ہے، اللہ کے ہمراہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں، تبرہ کرتا ہوں۔ یہ تبرہ ہے حقیقی قرآنی، پاکستانی تبرہ، ہندی تبرہ، گالی ہے۔ یہ عجیب تہذیب ہے ہماری۔ ابھی یہ کچھ علماء یہیں پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے اپنی تہذیب پر، یہیں جامعہ کے اندر ہی، کہ ہمارا جو کلچر ہے، ماحول ہے، وہ کس قسم کا ہے، کیسا ہے۔ بات یہ نماز سے شروع ہوئی کہ نماز کے لباس سے، کہ نماز میں لباس جو پہنتے ہیں بہت ہی معیوب قسم کا لباس پہن کے جوان، اس دن بھی عرض کیا تھا کہ وہ عموماً چونکہ لنڈے سے اپنا شخصیت بناتے ہیں، بہت شرٹ پہنی ہوتی ہے، نیچے ٹراؤزر پینٹ پہنی ہوتی ہے، اور نماز میں ویسے ہی ان دونوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، لنڈے کا ہے، سلوایا تو نہیں ہے، سلا ہوا لیا ہے۔ درزی سے کپڑے بنوائیں تو وہ بدن پہ کپڑے فٹ کرتا ہے، لنڈے سے کپڑے لیں تو وہ کپڑے کے اندر جسا فٹ کرتا ہے، کپڑے کو تو نہیں چھیڑ سکتا، وہ بنا ہوا ہے۔ کسی مغربی کے بیٹے کا کپڑا تھا، کسی اس کی لڑکی کا تھا، پتہ نہیں کس کی پینٹ تھی، پہنی ہوئی کس نے ہے، وہ جس نے پہنی ہوئی تھی اس کو جوئیں تھیں، اس کو بیماری تھی، اس کو خارش تھی، اس کو کیا مرض تھا، وہ سارا وہ اٹھا کے لنڈے سے پہن لیتے ہیں، وہی پہن کے نماز میں آ جاتے ہیں۔ اور نماز میں جب جاتے ہیں تو اب نماز میں ستر واجب ہے، اور اس لباس کے اندر وہی چیز نہیں چھپتی جس کا ستر واجب ہے، اور پرواہ بھی نہیں ہے، جس نے پہنا ہوا ہے اس کو بھی پرواہ نہیں ہے، کوئی عیب ننگ آر محسوس نہیں کر رہا کہ میں ایک معیوب لباس پہن رہا ہوں۔ قمیض پہنیں گے بغلیں نظر آ رہی ہیں، بعض کی جو باڈی بھی ہے، جسم بھی ہے، اول تو جسم کیسا بھی ہو نمائش کے لیے نہیں ہے، نہ عورت نمائش کرے نہ مرد، نہ بازو کی نمائش کرو، نہ مسل کی نمائش کرو، نہ ڈولے دکھاؤ لوگوں کو، کوئی جسم کا کوئی ایسا نمائش کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارے اعضاء کسی اور مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، نمائش کے لیے نہیں ہے۔ چہرہ ہے، بولے چہرہ اس لیے اس کو چہرہ کہتے ہیں کہ نمائش کے لیے ہے، یہ دکھائیں آپ لوگوں کو، اس کے علاوہ کوئی آپ کے بدن کا حصہ نظر نہ آئے، گرمی ہو یا سردی ہو، نہ دکھائیں۔ بعض پہلے اندام بناتے ہیں، جم خانے میں جاتے ہیں، بازو بناتے ہیں، پھر ٹائٹ قسم کی شرٹ پہنتے ہیں، اس میں وہ بازو نظر آئے کہ دیکھیں میں کتنا، اور یہ جو اتنے ڈولے نکالے ہوئے جم خانے میں پہلوان بنا ہوا اور کسے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لال بیگ دیکھ کے ایسے اچھلتا ہے جیسے چوہا نظر آ جائے اگر، تو دیکھیں اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے اس کی چوہا دیکھ، یہ ڈولے بڑے بڑے نکالے ہوئے سے۔ اب بعض ایسے ہیں کہ ان کے جسم بھی نہیں ہے اس لباس کے لیے موزوں، مثلا ایک سیدھی سادی ہڈی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی چمڑی لپٹی ہوئی ہے، اس کو بھی ننگا کر کے دکھاتا ہے، صاف جوڑ کونی کا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہڈی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، دوسری یہاں تک پہنچی ہوئی، بالکل ویلڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ عیب محسوس کرو، آر محسوس کرو، شرم محسوس کرو ان کاموں سے۔ باوقار لباس پہنو، پینٹ شرٹ بھی پہننی ہے باوقار، سلواؤ، کپڑا خریدو، درزی کے پاس جاؤ، اپنے سائز کی، اور کھلی، ٹائٹ نہ ہو، کھلا لباس پہنو، سلواؤ، باوقار ہو، اچھی چیز جچتی ہو، خوبصورت لگتی ہو آپ کے ساتھ، اگر بہت ہی شوق ہے
پینٹ شرٹ پہننے کا بھی سلوا کے پہنو اور اس میں عفت حیا ہو. یہ تہذیب کے متعلق بات چیت کر کے یہ مثال موضوع یہ چل رہا تھا، میں ضمناً اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تہذیب جس سطح کی ہے بہت درجہ اس کا نیچے ہے. جس تہذیب سے ہم نے سیکھا ہوا ہے بہت کچھ، جس نے ہمیں شخصیت ہماری بنائی ہے، جس نے یہ حلیہ بنایا ہے، جس نے یہ ماحول بنایا ہے، اب یہاں جو جمع ہیں یہ کریم ہیں، یہ بہترین ہیں اس تہذیب کے. یعنی جس کو مکھن کہتے ہیں، دودھ سے جو مکھن نکلتا ہے، کریم نکلتی ہے، وہ یہ ہیں پاکیزہ، بہترین، متدینین، بااخلاق، باوقار. یہ ان کی پینٹ شرٹ کی بات ہو رہی ہے. اب وہ جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں نمائشی لوگ، عورتیں مرد، ان کی بات نہیں ہو رہی. وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان پہ تنقید کرے آدمی. مثلا کسی جانور پہ کیا تنقید کرے آدمی کے، مویشی پہ تنقید کریں ہم، یہ بکری ایسے ہے، یہ بھیڑ ایسے ہے، یہ فلاں جانور ایسے ہے، اس کو کیا کہے آدمی؟ حیثیت بھی نہیں ہوتی کسی کی. ان کی یہ حالت ہے، ہم کل انعام، جیسے قرآن نے بھی فرمایا. ہماری ایک تہذیب میں چونکہ غیر سنجیدہ تہذیب ہے، یہ اس کا شناختی علامت ہے. آپ ذہنوں میں رکھیں، بتائیں نہیں کسی کو، لیکن اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہماری تہذیب کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں سنجیدگی نہیں ہے اور اپنے بچے کو سنجیدہ نہیں بناتی. جیسے بعض قومیں معروف ہیں غیر سنجیدہ قومیں ہیں، یعنی وہ بچے ان کی ماؤں کی آغوش میں ہی بدتمیزی، جوک اور یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں. معروف ہیں بعض قومیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. ہے نہیں ایسے، انہوں نے خود سے اپنے لیے یہ چن لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غیر سنجیدہ رہیں، ہر شعبے میں غیر سنجیدہ رہیں. ہم جد نہیں ہے. اس غیر سنجیدگی کے سارے اسباب ہیں. اس کا ایک اثر، ایک پہلو اس تہذیب کا یہ دیکھیں کہ قرآنی اصول، قرآنی احکام اللہ کے افعال کو گالی میں بدل دیا ہے. مثلا لعنت گالی ہے، تبرہ گالی ہے. کہنا یہ چاہ رہا تھا، تہذیب نے دین بدلا ہے، دین کے اوپر تہذیب اثر انداز ہوئی ہے. لعنت فعل خدا ہے، لعن اللہ، اللہ لعن کرے. کون سی لعن؟ پاکستانی؟ وہ جس کے جواب میں ہم کہتے ہیں بے شمار، وہ بے شمار والی لعنت یہ پاکستانی لعنت ہے. قرآن میں لعنت رحمت کے مقابلے میں بیان ہوئی ہے. اسی طرح براءت، بری ہوں، ولی بری، یہ دونوں مقابل میں ہیں. ولی اور بری، ولایت براءت، تولا تبرہ، اولیاء براء، قرآن مجید میں ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں. گالی نہیں ہے تبرہ، ایک توحیدی عمل ہے، بندگی کا ایک وظیفہ ہے، فریضہ. عبودیت کا ایک فریضہ ہے براءت. عبودیت کا فریضہ ہے. ولایت بھی عبودیت کا حصہ ہے، فریضہ ہے، عمل، اور براءت بھی اس کا حصہ ہے. فقط ولایت سے عبودیت نہیں ہوتی مکمل اگر براءت نہ ہو، اور براءت سے عبودیت نہیں ہوتی اگر ولایت نہ ہو. دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں دو رکن ہیں، دو ستون ہیں بندگی کے. بری دور، لا تعلق، منقطع، میرا کوئی ربط نہیں ہے، ختم کر دیا تعلق، اس کو براءت کہتے ہیں. ذرا برابر کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں براءت.
وہ نہیں ہے جو یہاں وہ شیخو پورا والا تبرہ ہے، قرآنی تبرہ۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ قل ای شیء اکبر شہادتاً قل اللہ، یعنی یا رسول آپ پوچھئے بھی ان سے، بتائیے بھی ان کو کہ کون سی شے شہادت میں سب سے بڑی گواہی ہے۔ قل آپ انہیں بتائیے اللہ شہید بینی و بینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا ان سے پوچھیں کہ آپ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی آلہہ ہیں، اور بھی ہے کوئی جس کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، بات مانی جائے؟ بندگی سے مراد یعنی اس کا فرمان مانا جائے، چونکہ وہ مقتدر ہے، حاکم ہے، بحیثیت حاکم اس کی بات مانی جائے۔ اللہ کے علاوہ ہے کوئی ایسا؟ قل لا اشہد، میں گواہی تو نہیں دیتا، میں تو نہیں کہتا، میں تو کیا کہوں گا؟ قل انما ہوا الہ واحد، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ فقط ایک ہے، الہ واحد ہے، فقط اللہ۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور کہہ دیں اے رسول آپ کہ میں بری ہوں اللہ کے علاوہ آلہہ جو مان رہے ہیں، ان ماننے والوں سے اور ان کے آلہہ سے میں بری ہوں، میں لا تعلق ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں دور ہوں، میں انکاری ہوں ان کا، انہیں آلہہ نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا۔ سورہ اعراف میں آیا 138، اس آیت کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا، اس پہ زیادہ آپ غور کریے گا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، سارا قرآن ہمارے لیے ہے، لیکن بعض آیات پہ زیادہ دھیان کی ضرورت ہے۔ جیسے گاڑی چلاتے ہوئے بہت سارے سائن لگے ہوتے ہیں، بورڈ، اور سب کی طرف دھیان دینا ضروری ہے، لیکن کچھ کی طرف اگر نہیں بھی دیا تو حرج نہیں ہے۔ مثلا وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دائیں نہ مڑیں، بائیں نہ مڑیں، اور آپ نہیں مڑنا چاہتے، ارادہ بھی نہیں ہے آپ کا، آپ سیدھا ہی جانا چاہتے ہیں، یہ بورڈ اگر نہ بھی دیکھا آپ نے، یا جیسے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے لاہور سے نکلتے ہیں گجرانوالہ اتنے کلومیٹر، اگر نہیں بھی پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض سائن بورڈ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہاں لکھا ہوا ہے کہ سپیڈ لیمٹ یہاں پر 70 ہے، 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہاں سے چلائیں، اور آپ 170 کی سپیڈ سے اگر جا رہے ہیں، یہ بورڈ دیکھنا ضروری ہے۔ بعض سائن بورڈ چونکہ آپ غلطی کر نہیں رہے، درست جا رہے ہیں، اگر نظر انداز بھی ہو گئے تو آپ غلطی پہ نہیں جا رہے ہیں، بعض سائن بورڈ دیکھنا ضروری ہے، چونکہ وہ ہلاک کر دیتے ہیں اگر انہیں نہ پڑھا جائے، اگر غور نہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جنہیں ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کہ اگر انہیں نہ توجہ کی تو خرابی ہے، ان میں یہ آیت بھی ہے۔ آیت یہ ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر عبور کروایا، کشتی کے ذریعے نہیں، معجزے کے ذریعے۔ رہبر بنی اسرائیل کو قوت دی، طاقت اللہ نے معجزاتی، انہوں نے اپنا عصا سمندر پہ مارا، سمندر پھٹ گیا، چھٹ گیا، بیچ میں راستہ کھلا، خشکی ہوئی، اور بنی اسرائیل اس کے بیچ میں سے گزر کے سمندر کے پار دوسرے ساحل پہ چلے گئے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہاں سے گزر کے فرعون بعد میں آیا، وہ ڈوب گیا، سمندر کے دونوں حصے مل گئے اور فرعون وہاں ڈوب گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد یہی رہبر، معجزہ دکھانے والا، سمندر شق کرنے والا،
ان کو لے کر ساحل کے اس طرف جب پہنچے، مصر اس طرف تھا، یہ اس طرف لے کر آئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کا اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ یعکفون، عاکف ٹھہرا ہوا، مجاور، جو کسی جگہ جیسے درباروں مزاروں پہ دیکھیں مجاور بنے ہوتے ہیں، گھر نہیں جاتے، کہ باہر نہیں جاتے، وہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اعتکاف، یہ ایام اعتکاف کے ہیں، اور آپ بھی اعتکاف کی حالت میں ہیں، ہر چند مسجد میں نہیں ہیں، پورے مہینے سے آپ اعتکاف میں ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمولات زندگی چھوڑ کر انسان مسجد میں، ماہ مبارک رمضان کا بہت اولا افضل اعتکاف ہے، خصوصاً آخری عشرے میں 3 دن سے 10 دن تک ہے، کہ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ آپ عشرہ پورا بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ہیں الحمدللہ، نیت نہیں بھی کی ہوئی ہے لیکن عملاً اعتکاف میں ہیں، چونکہ معمولات زندگی چھوڑے ہوئے ہیں، آپ نے سب کچھ ترک کر کے فقط دین خدا سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تربیت کے لیے آئے ہیں۔ اعتکاف کا اصل روح و مقصد یہاں آپ حاصل کر رہے ہیں، جو جدی ہیں، جو سنجیدہ ہیں، خصوصاً وہ۔ اب کچھ آتے ہیں دوسروں کی نماز باطل کرنے کے لیے، چونکہ نبی کے ساتھ شیطان بھی آتا ہے، آدم کو تنہا نہیں بھیجا اللہ نے کہ تھک نہ جائے، بور نہ ہو جائے آدم، اس لیے ساتھ شیطان بھی بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ آدم تنہائی میں تسبیح پڑھ پڑھ کے تھک جائے، بور ہو جائے، تو شیطان بوریت سے نکالتا ہے۔ یہ اعتکاف ہے، روح اعتکاف ہے۔ اعتکاف بھی ایک کارگاہ ہے، معمولات زندگی چھوڑ کر انسان آئے اور ایک جگہ بیٹھ کر، رک کر، مسجد کے اندر خانہ خدا میں، اور وہی بندگی، اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، در حقیقت دوبارہ ریچارج کرے اپنے آپ کو، چونکہ معمولات میں سستی آ جاتی ہے، معمولات کی وجہ سے کندی آ جاتی ہے، معمولات کی وجہ سے انسان میں وقفے آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس لیے دوبارہ آ کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ کے عاکف بن جائے، اعتکاف کرے، معتکف ہو جائے۔ وقوف عمومی ہے، کسی بھی جگہ انسان جا کر سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس بیٹھ جائے، اسی کو عاکف کہتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ مچھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سب کچھ ملنگ چھوڑ چھاڑ کے مچھ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، آگ لگا کے، گرمی میں بھی وہاں پر مشغول ہوتے ہیں اپنے طریقے سے، جو ملنگی کا طریقہ ہے، بوٹی پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، اور اپنی دنیا میں رہتے ہیں، اپنے عالم میں۔ یہ عاکف ہیں، عاکف یعنی سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ آ کے مجاور بنے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل نے دیکھا، اس انقلابی ملت نے، یہ انقلابی تھے۔ انقلابی کیوں تھے؟ چونکہ الوہیت فرعون سے آزاد ہوئے، لا کہا فرعون کو، لا الہ، تو نہیں ہے الہ، تو نہیں ہے مقتدر، فرمان روا، تیرا فرمان نہیں ماننا، تیری ملازمت کی کافی ہے، ختم۔ اور نہ صرف انکار کیا بلکہ مبارزہ کر کے اس کو ڈبویا بھی۔ اللہ نے تائید کی، مدد کی، لیکن خوب انہوں نے کوئی قدم اٹھایا اللہ کی راہ میں تو اللہ نے یہ نصرت و تائید کی ان کی، ورنہ یوں تو نہیں کہ یہ ملازمت فرعون کی جاری رکھتے اور فرعون ڈوب جاتا۔ انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے قیام کیا، یہ فرعون کو چھوڑ کے نکلے، مستضعف، مظلوم، کچھ بھی نہیں تھا، نہ سرزمین تھی ان کے پاس، نہ پیسے تھے ان کے پاس۔ بنی اسرائیل ایک عجیب سرگردان قوم ہو چکی تھی فرعونی نظام کے اندر، بے سہارا و بے آسرا، اور نبی خدا نے اسی مستضعف قوم کو اٹھایا جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، نہ لڑنے کے لیے تیار تھے، اصل لڑائی تو دور کی بات ہے، آپس میں خوب لڑتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ آپس میں ٹھیک ٹھاک لڑتے تھے، دشمن سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، پتھر تک نہیں پھینکتے تھے دشمن کی طرف۔ ان کے 12 قبیلے تھے اور ہر بات پہ لڑتے تھے۔ یہ
گراوٹ پستی کی ایک علامت ہے کہ جو آپس میں لڑتے ہیں زیادہ، یہ واقعاً گھٹیا تہذیب کے مالک ہیں. دشمن سے نہیں لڑتے، نہ ہی دشمن سے لڑنے کی آمادگی ہے ان کے اندر. آپس میں ٹھیک ٹھاک ہے، صاف باغ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. بھائی بھائی سے لڑتا ہے، کزن کزن سے لڑتا ہے، چچا بھتیجوں سے لڑتا ہے، بھتیجے چچا سے لڑتے ہیں. خاندان کے آپس میں دشمنیاں ہیں، مومنوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں. جو بھی قریبی ترین سے لڑتا ہے بہت پست آدمی ہے. اب یہ دیکھ لیں آپ کی لڑائی کس سے ہے. اکثر کی اپنی قریبی ترین سے لڑائی ہوتی ہے. مثلا جو اپنے روم میٹ ہے اسی سے لڑتا ہے. اگر دوسرے روم والوں سے لڑیں، اس سے بھی نہ لڑیں، لیکن پھر ایک جواز ہوتا ہے کہ دوسرے روم والوں سے لڑائی ہو گئی. اپنے ہی روم میٹ سے لڑتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سے لڑتا ہے. یہ گھٹیا پن کی علامت ہے. یہ شخصیت کب بنتی ہے کہ اپنا ہی ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں. فرعونوں کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے قومیں چڑچڑی ہو جاتی ہیں. نوکر صفت لوگ، ملازم صفت لوگ، نوکرانیاں ہمیشہ نوکرانیوں سے لڑتی ہیں. کوئی نوکرانی سیٹھانی سے نہیں لڑتی. وہ جوتے بھی مارتی ہے اس کو، توہین بھی کرتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے. یہ پھر بھی اس کو جواب میں میڈم 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 کرتی رہتی. اور دوسری نوکرانی جو اسی جیسی بدبخت ہے، وہ بھی ادھر ہی کام کر رہی ہے، وہ بھی ادھر ہی ذلیل ہو رہی ہے. وہ ذرا سی بات کرے، مثلا سے کہ ذرا سا ادھر کھڑی ہو جا. اب تو نے جہاز لینڈ کرنا ہے، کھڑی ہو جانا ادھر، میں کدھر نکلوں. مثلا اس کو اس طرح کا جواب دے گی. وہ یہی سیٹھانی کو کہو یہ کہ تو فرعون کی بیوی ہے، کیا ہے تو مجھ پر اتنا ظلم کرتی ہے. میں تیرے کام بھی کرتی ہوں، تو مجھے جوتے بھی مارتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے، توہین بھی کرتی ہے. نوکرانی نوکرانی سے لڑتی ہے ہمیشہ. یہ پست گھٹیا لوگوں کی علامت ہے. یہ پستی، یہ گھٹیا پن قوموں کے اندر فرعونی طاغوتی نظام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جس قوم کی تحقیر زیادہ کی جائے، تذلیل زیادہ کی جائے اور وہ ذلت قبول کر لیں، ان کی علامت یہ کہ آپس میں لڑتے ہیں زیادہ. دشمن ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں. یہ تھے بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ نے عصا سمندر میں مارا، سمندر چھٹ گیا، ایک بڑا راستہ شاہراہ کھلی. حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو سارے اس کے اوپر، کوئی بھی نہیں گیا، کھڑے رہے وہیں پر. فرمایا کیوں چلتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آپس میں دشمنی ہے، ہم 12 قبیلے ہیں. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی اولاد تھی، 12 قبیلے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو قبائلی غیرت ہے، وہ قبیلہ جس راستے سے جائے گا ہم نے اس راستے سے نہیں جانا. یہ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے 12 راستے الگ الگ بنائے، یا اسی جگہ 12 لائنیں بنائیں اسی خشکی میں، اور ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بنایا. پھر آگے گئے، انہوں نے کہا کہ پیاس لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے. تو حضرت موسیٰ، یہ پہاڑی کے اوپر تھے، تو حضرت موسیٰ نے اشارہ کیا، وہ دیکھو پہاڑی کے نیچے چشمہ ہے، وہاں جا کے پانی پیو. کہا کہ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے لیے پانی لے کر آئے. موسیٰ لے کر آئے پانی، چونکہ باب الحوائج موسیٰ ہیں، ہم تو صاحب الحوائج ہیں. آپ باب الحوائج ہو، خدمت آپ نے کرنی ہے، مخدوم ہم ہیں. آپ کی وجہ سے مصر چھوڑا ہے، ملازمتیں چھوڑی ہیں، نوکریاں چھوڑی ہیں، آپ لے کر آؤ پانی. تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے التجا کی، پروردگارا یہ تیرے بندے ہیں، تیری قوم ہے، کیا کریں؟ تو حکم ہوا کہ یہ دوبارہ عصا اٹھاؤ اور پتھر پہ مارو. چٹان تھی وہاں، پہاڑی تھی، چٹان، اس پہ مارا اور چشمہ نکلا. تو حضرت موسیٰ نے کہا چلو اب پیو پانی. ان کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر پانی نکلا، تو پھر بھی نہیں پیا. کہا کہ جس سے وہ قبیلہ پیے گا اسے ہم نہیں پیئیں گے. قرآن میں بھی ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹے. کیوں 12 چشمے پھوٹے؟ ایک تو ذاکر کی مجلس کے لیے، نقطہ لگانے کے لیے،
اور ایک بنی اسرائیل کے اختلافات کے لیے 12 چشمے پھوٹے، چونکہ یہ 12 قبیلے تھے، ایک دوسرے کے چشمے پہ پانی نہیں پیتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہودا کے اولاد نسل والوں نے جس چشمے سے پانی پیا وہ نجس ہو جاتا ہے، اور یوسف کے بیٹوں نے وہاں سے نہیں پینا۔ 12 قبیلے تھے، یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ ذہنیت تھی ان کی کہ وہ قبیلہ جہاں جائے وہ چشمہ ہی نجس ہو جاتا ہے، ہم نے اس چشمے سے پانی نہیں پینا۔ یہ پستی تھی، گھٹیا پن۔ اس سے بھی زیادہ گھٹیا پن ان کا قرآن یہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ سب ذہن میں رکھیں، یہ ہوا کیوں؟ فرعونی و طاغوتی حکومت میں نسلیں پڑھنے سے بڑھنے سے، ان کے تعلیمی نظام میں، ان کی ثقافت تہذیب میں بڑھنے سے یہ پستی خود ہی لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، غیر شعوری طور پر آ جاتی ہے۔ جو بھی فرائنہ کے تحت رہے ہوں، ابھی عراقیوں کو دیکھیں آپ، اس وقت بھی عجیب حالت ہے۔ ایک طرف سے اتنا سخت امتحان ہے ان کا، سفاک ترین گروہ داعش مسلط ہے وہاں پر، اور اسے باہر نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی گریبان پکڑ رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ بغداد میں ایک شیعہ گروہ دوسرے شیعہ گروہ کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے۔ ایک دن ایک گروہ نکلتا ہے دوسرے کے پوسٹر پھاڑ دیتا ہے، ایک دن وہ گروہ نکلتا ہے اس کے پوسٹر پھاڑ دیتا ہے، ایک دن یہ ان کی شخصیات کی توہین کراتے ہیں، ایک دن وہ ان کی شخصیات کی توہین کر دیتے ہیں، ایک دن یہ جلوس نکالتے ہیں مرد آباد علماء کو، اپنی علماء کو۔ ابھی کر رہے ہیں، ابھی انہی دنوں میں جب داعش وہاں پر مسلط ہے، یہ کیوں ہے یہ حرکت، یہ حالت کیوں ہے ان کی؟ طاغوت کے سائے میں رہنے سے یہ مزاج بن جاتا ہے، یہ گھٹیا پن آ جاتا ہے۔ صدامی حکومت کے اثرات رہتے ہیں نسلوں تک، اور وہ گواہ قرآن ہے۔ جب بنی اسرائیل کو طاغوت سے نجات دے کر جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، بتوں کے گرد عاکف عکوف اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے اور بتوں کی پوجا میں مصروف تھے، بتوں کے گرد جمع تھے۔ قالو، بنی اسرائیل، یہ انقلابی، یہ وہیں رک گئے وہاں۔ قالو یا موسیٰ، موسیٰ آپ بھی رکیے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ دیکھیں ان کا الہ، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے مجسمہ، یہ چومتے ہیں اسے، گلے لگاتے ہیں، لپٹتے ہیں اسے، دھاگا باندھتے ہیں اسے، چڑھاوا چڑھاتے ہیں اس کے اوپر۔ وہ ایسا الہ ہمارے لیے بھی بنا مجسم کہ ہم بھی اسے جا کے چومیں، کوئی دھاگا باندھیں اس کے ساتھ۔ کوئی ہمارے لیے بھی اس طرح کی شے بنا، الہ ہمارا، کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے آلہہ ہیں اس طرح سے ہمارے لیے بھی الہ بنا۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ قال انکم قوم تجہلون، تم بہت جاہل، نادان و احمق قوم ہو۔ اب بظاہر انقلابی تھے، انقلاب برپا کر کے آئے ہیں ایک طاغوت کے خلاف، اور اس کو ڈبو کے آئے ہیں، ادھر آ کر دوبارہ جاہلیت، چونکہ ذہنوں سے، مثلا طاغوت زمین سے مٹ گیا، ڈوب گیا، فرعون ڈوب گیا، ذہنوں سے نہیں نکلے ان کے یہ آلہہ، ذہنی انقلاب نہیں آیا۔ ایک اور انقلابی گروہ کا ذکر ہے، یہ بہت اہم ہے، آپ
آپ کے لیے یہ بھی آیا خوبصورت ہے۔ سورہ کہف میں آیا 15، سورہ کہف جانتے ہیں آپ، نام اس وجہ سے ہے کہ کہف غار کو کہتے ہیں، اور نام اس سورہ کا اس وجہ سے پڑا ہے کہ اصل ماجرا کچھ انقلابی جوانوں کا ہے۔ وہ اپنے موجود حکومت، تہذیب، بت پرستی اور گمراہی کے خلاف ہوئے۔ چند جوان، 6 یا 7، کل گروہ یہی تھا، یہ خدا پرست تھے، باقی سب آلیہ کے طرفدار تھے۔ حاکم وقت کا نام تھا جالینوس، جالینوس نہیں، تقیانوس حاکم تھا۔ قوم کا مذہب بت پرستی تھی، عملاً بڑے بڑے پیشوا مذہبی سب انہوں نے اپنے اپنے گروہ اور حزبوں کے بت بنائے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے جو روحانی پیشوا تھے ان کے مراکز تھے، ہر مرکز کے اندر ایک بت تھا اور وہ پیشوا اس بت کا مبلغ تھا۔ اس طرح لوگ تقسیم شدہ تھے، پوری ملت، پوری مملکت انہوں نے بتوں کے اندر لوگوں کو مشغول کیا ہوا تھا، اور دقیانوس کا فرمان چلتا تھا۔ یہ جوان متاثر تھے حضرت مسیح کی تعلیمات سے، انہیں کسی طریقے سے کوئی تعلیمات دے دیں، کسی ذریعے سے ان تک تعلیمات حضرت مسیح پہنچیں اور ان تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ اب ذہن میں رکھیں کہ مملکت سب ایک طرز کی ایک طرف ہے، تمام ملت، ان کے اپنے بڑے چھوٹے آبا اجداد سب بت پرست ہیں۔ ان جوانوں تک یہ فکر پہنچی، انہوں نے بہت سنجیدہ لیا اس فکر کو، اور یہ جوان بھی عام سے تھے۔ مثلا ان میں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، ایک کوئی اور لوہار کی دکان پہ کام کرنے والا تھا، ایک اس طرح سے عام کاریگر، معمولی لوگ تھے، کچھ شہزادے یا امامزادے نہیں تھے، عام رعایا کے بچے۔ لیکن انہیں یہ پیغام بہت اچھا لگا، حضرت عیسیٰ کا، توحید کا، خدا پرستی کا پیغام بہت اچھا لگا۔ انہوں نے یہ پیغام قبول بھی کیا اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا، اور آہستہ آہستہ پہلے مخفی تھے چونکہ تقیے میں تھے، ڈر رہے تھے، لیکن کسی طریقے سے ان کا راز فاش ہو گیا، چھپایا ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو، ظاہراً بتاتے نہیں تھے کہ ہم خدا پرست ہیں، ہم الہ واحد کے معتقد ہیں، کھل مکھلا ان پر بھی تنقید نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی اپنی تبلیغ ضرور کرتے تھے، متوجہ کرتے تھے لوگوں کو بات بات میں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اصل راستہ کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، آیا یہ جن کی ہم بندگی کر رہے ہیں، فرمان مان رہے ہیں، یہ اس قابل ہیں، سوچیں۔ وہ اس طرح لوگوں کو شک ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اس آئین کے خلاف ہیں، بت پرستی کے، اور ایسے لگتا ہے کہ مسیحیت کی طرف مائل ہیں، یہ عیسائیت کی طرف مائل ہیں۔ یہ جوانوں کا ایک گروہ جمع ہوا، آیات 13 میں ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یعنی اے رسول ہم آپ کو قصہ بتاتے ہیں، نبا بتاتے ہیں، ماجرا، داستان ان لوگوں کی حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ، یہ فتیہ تھے، فتیہ جوان، فتح جوانی، نوجوان تھے، پختہ عمروں کو پہنچے ہوئے نہیں تھے۔ پختہ عمر کو جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اسے رجل کہتے ہیں، رجال نہیں کہا کہ انہم رجال،
انہم فتیتن، جوان نوجوان تھے، جوانی کے اس میں تھے، پیٹے میں، آمنو بربہم، یہ جوان اللہ پہ ایمان لے آئے، وزدناہم ہدن، اور جب انہوں نے اللہ کا دین قبول کیا اللہ نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا، اور خدا نے ان کا شعور بڑھا دیا، ایمان بڑھا دیا، پختہ تر کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، انہوں نے قیام کیا اور خدا نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، مستحکم، تھوڑے تھے، 5-6 جوان، 5-6-7 جوان، لیکن قلبی طور پر بہت مطمئن، خود اعتمادی تھی ان کے اندر۔ فقالو، انہوں نے اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، جب کھل گئے، پتہ چل گیا تو انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب رب السماوات والارض ہے، لن ندعو من دونہ، ہم اس کے علاوہ کسی کی طرف دعوت نہیں دیتے، الہن، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے، نہ پکارتے ہیں، لقد قلنا اذن شططا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ، یہ ہماری قوم ہے، یہ اللہ کو، رب کو الہ نہیں مانتے، یہ اتخذوا من دونہ آلہۃ، ہماری قوم نے رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو آلہہ مانا ہوا ہے، دوسروں کو اپنا معبود اور فرمان روا، آلہہ یعنی فرمان روا، مقتدر، فرمان روا جس کی فرمان بری کی جائے، اطاعت کی جائے، انہوں نے دوسروں کو مانا ہوا ہے۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے دوسروں کو آلہہ چن لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اب اس قوم کو کیسے سمجھائیں ہم جو دقیانوس کو بھی الہ مانتے ہیں، بتوں کو بھی الہ مانتے ہیں، بت کے مجاور کو بھی الہ مانتے ہیں، ان سیاسی مذہبی پیشواؤں کو بھی الہ مانتے ہیں، سب کا فرمان مانتے ہیں، اللہ کا نہیں مانتے، ان کو کس طرح سے ہم ہدایت پہ لائیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سلطان بین کے ذریعے سے انہوں نے بدلنا ہے، یعنی ایک بہت واضح دلیل ان کے پاس آئے جسے انکار نہ کر سکیں۔ اس واضح دلیل کے لیے پھر یہ ہوا، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاؤُوا إِلَى الْكَهْفِ، انہوں نے اعتزال کیا، اصحاب کہف کا ایک اقدام، اعتزال از قوم سے دوری، جدائی، الگ، اپنا راستہ الگ کیا۔ اصحاب کہف نے اپنا راستہ الگ کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم جاتے ہیں اسی حکومت کے اندر، دقیانوس کے سسٹم کے اندر سے جا کے سب کو خدا پرست بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کیا، اپنا راستہ الگ کیا، اعتزال، اعتزلتموہم، جدائی، اپنا راستہ الگ کیا، اپنی سوچ، فکر، ہر چیز الگ کی۔ وما یعبدون الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کی بندگی ہو رہی تھی اس سے دور ہوئے، الگ کیا، اعلان کر دیا کہ ہم نہیں ہیں اس راہ پر۔ فاؤ الی الکہف، اب کدھر جائیں؟ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں، شہر میں بھی محفوظ نہیں، پوری مملکت ان کے خلاف ہے، چونکہ سب کے دین کے مقابلے میں یہ آ گئے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، یہ غار کی طرف آئے، پناہ لی انہوں نے غار میں۔ ویحیی لکم من امرکم مرفقا وتری الشمس، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اہتمام کیا ان کے لیے، یہ غار میں چلے گئے، غار کا منہ بند ہوا، اب غار میں روشنی پہنچانے کا بھی اہتمام ہوا، اللہ نے معجزاتی طور پر کیا، ہوا پہنچانے کا بھی انتظام کیا، یہ سو گئے اور 300 سال تک سوئے رہے۔
اب آپ میں سے بعض خواہش رکھتے ہوں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، 300 سال تک سوئے رہتے وہاں پر۔ پوری داستان ہے کہ غار میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ باہر کے پھر یہی جوان اس اعتزال کے بعد، اس دوری کے بعد آئے، تیار ہو کر آئے۔ وہ کہف صرف سونے کے لیے نہیں تھی، وہاں صرف سوتے سوتے سو کے انسان اٹھ کے آئے تو پھر پوری قوم کو بدل دیتا ہے۔ اب اسے کوئی یہ نتیجہ نکالے، اور نکال سکتے ہیں، یہ طالب علم نکال لیتے ہیں ایسے نتیجے، کہ قرآن نے کہا ہے کہ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے، اور جو ہی اٹھ کے باہر آئے پوری قوم میں انقلاب برپا کر دیا انہوں نے۔ قوم نے ان کو دیکھتے ہی کہ یہ 300 سال بعد اٹھے ہیں، بس خدا موجود ہے۔ اس طرح سے نہیں ہوا۔ 300 سال قرآن نے ذکر کیا کہ وہ لوگوں سے دور رہے، اس کہف میں رہے۔ ادھر 300 سال میں خرابی انتہا تک جا پہنچی تھی، بہت بگاڑ، اس وقت سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ پھر یہ آئی ایک ماجرا باعث بنا، ان میں سے ایک جوان آیا بازار میں پرانا سکہ لے کر، اور وہ سکہ دیکھ کے لوگ حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے سمجھا اس نے کوئی خزانہ کشف کیا ہے۔ اسے پوچھا بھی یہ سکہ کہاں کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا اپنا سکہ ہے۔ باہر کے پھر انہوں نے پکڑ لیا کہ بتاؤ باقی سکے کہاں ہیں۔ تو اس طرح اسے بتانا پڑا کہ باقی سکے تو کوئی نہیں ہے، یہ ایک آخری سکہ تھا ہمارے پاس بچا ہوا، باقی ساتھی ہیں بھوکے، سکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ساتھی ملے، ان کی بولی الگ، ان کے حلیے الگ، ان کی بات چیت، وہ ان کو دیکھ کر حیران، یہ ان کو دیکھ کر حیران تھے۔ آخر کار جب انہیں کشف ہوا کہ یہ وہی جوان ہیں جن کی داستان پہلے سے موجود تھی لوگوں کے پاس، کہ اللہ نے ان کو خود مجسم ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اصل روح مطلب یہ ہے کہ جوان فتیہ اگر فساد میں نہ جائے، جدی ہو جائے، سنجیدہ ہو جائے، اور اللہ کو اپنا الہ مان لے اور بندہ ہو جائے، خدا اس کو مجسم امت کی ہدایت کا اسوہ و نمونہ بنا دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تمام ملت خدا پرست بن گئی ان جوانوں کو دیکھ کر۔ کیوں دور ہوئے؟ چونکہ امت نے، ملت نے اللہ کے علاوہ آلہہ چن لیے تھے۔ انہوں نے فقط اللہ کو الہ مانا، باقیوں کا انکار کیا۔ جب باقیوں کا انکار کیا تو انہیں اعتزال کی دشواری سے گزرنا پڑا، یعنی تنہائی، الگ تھلگ۔ ویسے ہی ہوتا ہے خدا پرستوں کو بسا ہوگا، جیسے قوم شعیب نے قوم شعیب سے کہا کہ ہم آپ کو نکال دیں گے اپنے علاقے سے، لوط کو کہا ہم آپ کو نکال دیں گے، ہر نبی کو دھمکی دی کہ ہم نکال دیں گے آپ کو، جلا وطن کر دیں گے۔ اور یہی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے مذہبی امام کے لیے۔ مولانا کو دھمکی ملے ہم مسجد سے نکال دیں گے، تو وہ فوراً انجمن کو کہتے ہیں اچھا بتائیں کیا کریں، آپ بتائیں کیا کریں۔ وہ پھر اس کو دین سکھاتے ہیں کہ یہ کرو، پھر کہتا ہے مجبوری ہے جی، مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ جب عالم دین مجبور ہو جائے بے دینوں کے ہاتھ، کب مجبور ہوتا ہے؟ جب آلہہ، اللہ کے علاوہ آلہہ بناتا ہے، انجمن کو الہ مانتا ہے، انجمن کے صدر کو مقتدر مانتا ہے، اس کا فرمان مانتا ہے، اللہ کو الہ نہیں مانتا، یہی عالم جو ہدایت کا وسیلہ ہونا چاہیے تھا، گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں آپ کو نکال دیں گے، خود نکال دو، تم الہ تو نہیں ہو، میں تمہارا بندہ تو نہیں ہوں، جنہیں تم تنخواہ نہیں دیتے وہ مر گئے ہیں سارے۔ اگر اس عالم دین میں، اس پیش نماز میں، امام جمعہ و جماعت میں بنیاد دین مضبوط ہو، لا الہ الا اللہ مضبوط ہو، کہ یہ انجمن، یہ صدر، یہ ٹرسٹ، یہ فلاں، یہ آلہہ نہیں ہے، یہ مقتدر نہیں ہے، یہ فرمان
دینے والے نہیں ہیں، میں اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہوں. بھلے نماز تمہیں پڑھانی ہے، خدمت تمہاری کرنی ہے، دین ہدایت تمہیں سکھانا ہے، فرمان اللہ کا ماننا ہے. فرمان انجمن سے نہیں لینا، فرمان اللہ سے لینا ہے، پہنچانا تمہیں ہے، آپ نے اطاعت کرنی ہے. وہ پھر یہ بھی فتیہ بن سکتا ہے اصحاب کہف والا. اللہ اس گاؤں میں اس کو مجسم، چونکہ خدا تنہا تو نہیں چھوڑے گا، انجمن کے حوالے تو نہیں کرے گا. جب انجمن اس کو دباؤ ڈالتی ہے تو یہ اللہ کو الہ مانتا ہے، خدا کے میری طرف سے بھی جا، انجمن کی طرف سے بھی جا. یوں تو نہیں ہے، وہ خدا سنبھال لیتا ہے. اسی گاؤں میں سے دو جوان آ جاتے ہیں، مولانا تو نے خدا کے لیے قیام کیا ہے، انجمن نے تجھے بے روزگار کی ہے، میں تجھے رکھتا ہوں ادھر، میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تیرا دست و باز ہوں. یہ اللہ نے بھیجا ہے یہ جوان. وہ فتیہ غار میں بھی زندہ رہتے ہیں جو خدا کی خاطر قیام کریں. اختلاف کیا تھا اس جوان گروہ کا اپنی قوم سے؟ وہ اللہ کے علاوہ آلہہ مانتے تھے. انہوں نے کہا جی برادری ہے، کیا کریں، ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے، ان سے مخالفت تو نہیں کر سکتے، دین بھی اجازت نہیں دیتا برادری چھوڑنے کی، دین بھی یہ نہیں کہتا. وہ پھر فوراً دین بنا لیتے ہیں، فوراً ہی. جیسے باپ بچوں کو گمراہی کا حکم دیتا ہے، ساتھ حوالہ دیتا ہے دین نے بچوں کے اوپر والد کی اطاعت واجب قرار دی ہوئی ہے، ساتھ حوالہ بھی دین کا دیتا ہے کہ دین سے روکنے کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ حوالہ بھی دین کا دیتا ہے کہ تو کیسا دیندار ہے بچہ. کہ یہ کئی دفعہ ہوا ایسے جوان جو دین کی طرف مائل ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، تو ماں باپ یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں، یہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں، اختیار الہی. ایک والد آئے، ان کا جوان کافی فعال ابھی بھی ہے، وہ آئے، آ کر انہوں نے شکوہ کیا. اب ان کی بات سے ہی سمجھ آ گئی کہ یہ کہاں لانا چاہتے ہیں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کا فرزند بھی کوئی ادھر ہے، اور لیکن ان کی بات ٹون سے پتہ چل گیا. کہتے ہیں جی آپ بتائیے کہ مولانا صاحب کے اللہ نے والدین کے کیا حقوق رکھے ہیں. وہ میں نے کہا جی رکھے ہیں، آپ اپنا مقصود بیان کریں، کیا پوچھنا کیا ہے. نہیں آپ بتائیں کیا حقوق رکھیں. کافی رکھے ہیں، ادب کریں، احترام کریں، عزت کریں، اف تک نہ کہیں. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہے، والد روک دے تو بچے پر لازم ہے کہ نہ رکھے. اتنا اختیار ہے والد کا. وہ بات تو ساری سمجھ آ گئی کہ یہ بچے کو کسی دینی عمل سے ہی روکنا چاہتے ہیں. تو انہیں بتایا کہ بزرگوار یہ جو آپ کو ولایت دی ہے، آپ کو جو اختیار بچوں پہ دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ اختیار اگر بچہ جوانی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اللہ کی راہ سے ہٹتا ہے تو آپ اپنا ولایت و اختیار استعمال کر کے اسے اس راہ پہ قائم رکھیں. نہیں یہ کہ یہ ہتھیار استعمال کریں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے بچے کو. تو وہ بہت ان کو لگا کہ پھر انہیں بتایا بھی، قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اگر والدین آپ کو راہ خدا سے ہٹنے کے لیے کہیں تو فلا تطعہما، اطاعت نہ کرو ان کی. جب دین کے خلاف آپ کو کچھ کہیں اطاعت نہ کرو. قرآن کا فرمان ہے لا تطعہما، اطاعت نہ کرو، بلکہ ان ماں باپ کو اللہ کے حوالے کر دو، خدا ان کو خود سنبھالے گا. آپ کچھ نہ کہو، آپ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، آپ صرف ان کی بات نہ مانو. لا تطعہما، اگر دین کے خلاف آپ کو کہتے ہیں. تو وہ بگڑ گئے، کہتے ہیں یہ آج کل کے مولوی بھی عجیب ہیں، یہ بچوں کو عجیب تعلیم دیتے ہیں کہ ماں باپ کی بات نہ مانی. میں نے کہا عزیز من، والدین اللہ کی بات مانی، اللہ کی اطاعت کریں اور کروائیں. آپ تو خدا کا شکر کرو کہ آپ کا بچہ دین کی طرف رجحان رکھتا ہے. اگر یہی فاسد ہوتا، اگر یہی غلط جگہوں پہ جاتا ہوتا تو آپ کبھی بھی شکایت کرنے نہ آتے. کہتے ٹھیک ہے جوانی ہے، جوانی میں ایسے کام بچے کرتے رہتے ہیں، خود ہی بڑا ہو کے سمجھدار ہو جائے گا، خود نہ ہوا تو پولیس سمجھدار کر دے گی اس کو. وہاں نہیں حساسیت دکھاتے، لیکن یہ بہت بد توفیقی ہے ماں باپ کی.
آلہہ اللہ کے علاوہ اختیار کرے امت، ان کی گرفتار ہو جائے، اور ایک جوان اللہ کا اطاعت کرنے والا ہو، اعتزال خود ہی ہو جاتا ہے، یعنی خود ہی یہ راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ جو آلہہ کو مانتے ہیں اور جو الہ واحد کو مانتے ہیں، ان کے راستے اصحاب کہف کی طرح اور بت پرستوں کی طرح خود ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ جب وہ اعتزال ہوا، جدائی ہوئی، تو غار میں آ گئے۔ خوب بسا غار نشینی کرنی پڑتی ہے، یہ تنہائی، یہ مشکل، یہ دشواری اللہ کی خاطر، لیکن اس کا ثمرہ، نتیجہ بہت اعلیٰ ہے۔ کیا؟ پوری ملت کا خدا پرست ہو جانا۔ یہ ثمرہ اس کاف نشینی و غار نشینی کا بہت شیرین ہے، پھر وہ تلخی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جن میں بندگی الہ و لا الہ کی تفسیر موجود ہے، ان میں سے چند بیان کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔